اس کا مطلب کراچی میں کیونکہ بہت کوئریز آ رہی ہیں، کراچی میں ایگزیکٹ لینڈ فال نہیں ہوگا، لیکن اس کے اثرات کے حوالے سے یعنی ٹائیڈل ویوز اور طوفانی ہوائیں اور بارشیں یہ عین ممکن ہے اور ایکسپیکٹڈ ہیں، ڈسٹ سٹارمز وغیرہ، تو ان کے حوالے سے سب کو چوکنا ہونا ہوگا۔ ہر قسم کی وارننگز الرٹ ہو گئی ہیں، اس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ 140 ٹو 150 کلومیٹر، 140 to 150 کلومیٹر پر آور اس کا اس وقت سپیڈ ہے۔ کچھ دوست کہہ رہے ہیں انٹینسٹی اس کی کم ہو گئی ہے، بے شک ایسا ہوگا، لیکن اس میں اس کی گریڈ جو ہے وہ جب لینڈ ماس کی طرف آتی ہے اس کے اثرات پھر میکسیمائز بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہتری یہی ہوگی کہ جو لیول آف پریپیئرڈنس اور ویجیلنس اور الرٹنس ہم نے برقرار رکھی ہے، اور میں اتنا ضرور کہوں گی کہ سارے ادارے اس وقت صبح سے بھی زوم پر ہیں، محکمے ادارے جتنے بھی ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز ابھی شیئر کرتے ہیں جنرل صاحب۔ اس میں سب کوآپریٹ کر رہے ہیں، ایویکویشن سندھ اور بلوچستان اور پھر 5 کور اور رینجرز اور میریٹائم ایجنسیز، کوسٹ گارڈ، ایوری ون از کوآپریٹنگ، کیونکہ یہ ایک نیشنل کنسرٹڈ ایفرٹ ہے۔ اس میں ہم نے جیسے دیکھا کہ ایویکویشنز کی ذرا بھی ضرورت پڑ رہی ہے، ہم کوشن کی طرف جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ویٹ اینڈ سی کریں، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے بر وقت کام کرنا۔ تو دوسری بات یہ کہ یہاں ساری پریپیئرڈنس بر وقت رہی ہے، اینڈ ٹائم پر کچھ نہیں ہو رہا۔ آج پورا لٹرلی آج میری نظر میں بفر دن ہے، بفر دن ہے پوری سندھ کی پریپیئرڈنس کے لیے، کہ جو لوگ رہ گئے، جو سٹریگلرز ہو گئے یا کوئی چینج آیا پاتھ میں، تو اس کو ابزارب کرنے کے لیے اس کے لیے گنجائش چھوڑنے کے لیے کنٹینجنسی گنجائش جو ہوتی ہے وہ بھی چھوڑی گئی ہے۔ تو آج وہ سب موپ اپ کریں گے، جی آج یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم کراچی میں اتنے بل بورڈ ہٹائیں گے، اتنے لوگ ڈی ایچ اے ایویکویٹ کرے گا، اس میں کوئی بفر چھوڑا گیا ہے، 20% ہو جاتا ہے، بہت بڑے پاپولیشنز ہیں، اور اس حوالے سے آج یہ سارا میں سمجھتی ہوں پریپیئرڈنس ختم ہوگی۔ ایویکویشنز کے حوالے سے جی 5 ریلیف کیمپس بن گئے ہیں، جو زیادہ تر کل ہم نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی دی تھی، اور تفصیل میں یہ بتایا تھا کہ زیادہ تر یہ کنسٹرکٹڈ جگہیں ہیں، سکولز کالجز ہیں یہ، جن کی سٹیبل چھت ہے۔ سٹیبل چھت ہونا ضروری ہے، میری نظر میں کھڑکیاں بھی کم ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ گلاس پھر ٹوٹتا ہے، مگر یو کانٹ بی پرفیکٹ۔ پہلے جو لوگوں کو کچے سے منتقل کرنا تھا، ڈائریکٹ خطرے سے نکالنا تھا، اور خطرے کی آنکھ سے، آئی آف دا سٹارم سے نکالنا تھا، وہ رات بھر تک سندھ کی طرف سے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب ہم نے آلموسٹ مکمل جو ایویکویشنز ہیں وہ کر لیے۔ نقل مکانی میں پھر کہوں گی، رات کو بھی دیکھا ہم نے، جنرل صاحب آپ نے بھی نوٹس کیا تھا کہ لوگ، مجھ سے ٹی وی والے بھی رات کو پوچھے تھے کہ لوگ تھوڑا جھجک رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جھجک بالکل فطری ہے، پینک بھی فطری ہے، پریشانی بھی فطری ہے۔ دیکھیے یہ ہیومن نیچر ہے، اس کے لیے ہم سپیس چھوڑیں، اور ہم لوگوں کو ایک حوصلہ دے رہے ہیں کہ ہم جہاں جہاں حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ضروری ہے، مینڈیٹری ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، وہاں آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور وہ علاقے کوسٹل ایریاز ہیں جن کا کل ہم نے آپ کو بتایا، ٹھٹا، سجاول، ملیر اور بدین۔ اب ملیر پر بھی آ گیا ہے کراچی کے علاقوں میں کہ ہم ان کو بھی ان کی بھی بچت کر لیں بر وقت۔ تو یہ سب ہو چکا ہے، اینڈ اس حوالے سے یہ بھی ضروری بات ہے کہ جو کراچی شہر میں دیکھ رہی ہوں بہت سے شہروں میں والنٹری ایویکویشنز ہو رہے ہیں، ان میں بہت پینک کے میسیجز آ رہے ہیں۔ لوگوں کو پریشان اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر کہوں گی ہم بھی سمپتھائز اور سمجھتے بھی ہیں اس پینک کو، یہ ایک فطری بات ہے، لیکن ہماری طرف سے آپ کو ایشورنس ہونا چاہیے، حکومت پاکستان، حکومت سندھ، حکومت بلوچستان، سارے متعلقہ ادارے، این ڈی ایم ایز، ڈی ڈی ایم ایز، پی ڈی ایم ایز، سب سے اور صوبائی حکومتوں سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ذاتی اور اجتماعی تحفظ کے لیے ہے۔ پبلک سیفٹی ہمارا اول اس وقت پرائیورٹی ہے، اور لوگوں کی جانیں بچانا،
یہ میں بار بار کہوں گی کیونکہ لوگ نکل کے ایویکویشن نیٹ سے باہر جا رہے ہیں، خاص طور سے فشرمین کی اطلاع آ رہی ہے، لوگ بیچز، وارفز، فشرمینز وارفز، اس طرح کی جیٹیز، کریکس اور سمندری علاقوں سے پلیز دور رہیں۔ کوئی دنیا میں اتنے پاپولیشنز کو زور زبردستی اور پولیسنگ نہیں کر سکتا۔ ہمارے سارے اہلکار، رینجر سے پولیس تک اینڈ 5 کور لا انفورسمنٹ اس وقت مصروف ہے اور متحرک ہے ڈور ٹو ڈور ایویکویشنز کرنے میں، کچھ کشتیوں کے ذریعے کر رہے ہیں، آپ نے کچھ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، اس میں پولیس کے اہلکار ہیں، سب اس وقت اوور اسٹریچ میں ہیں لوگوں کی پیسفل، پرامن، کمفرٹیبل، جتنا کمفرٹیبل ہو سکے ایویکویشن کرنے میں، اور کوشش اب یہ ہوگی نیکسٹ سٹیجز ہم کر رہے ہیں، اس کی بھی میٹنگز کریں گے، وہ ہم بعد میں آپ کے ساتھ رائٹ ناؤ 2 دن ہم آپ کے ساتھ صرف یہ الرٹ شیئر کریں گے جو طوفان کے آنے کی، اس کے پری ارینجمنٹس کی اور اس کے اور احتیاطی تدابیر جو پبلک نے اور جنرل پاپولیشن نے اپنی طرف سے برتنا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، ابھی آپ سول اور ملٹری انتظامیہ کے ساتھ جتنا کوآپریٹ کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھیے جان ہے تو جہان ہے، اور اسی طرح پرائم منسٹر کا بھی پیغام ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کی کنویننگ میں کر رہی ہوں، اس کا آج بھی پھر میٹنگ ہوگی، شام کو پھر بریفنگ ہوگی، اور جو بھی الرٹس ہم نے آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے لوگوں کو تک پہنچانے ہیں ہم پہنچاتے جائیں گے۔ ایئرکرافٹ میں نے کوسٹل ایریاز کی موومنٹ کی ابھی اور بھی بات بتائیں گے، شپنگ زیادہ تر اپنے ایک شیڈیول، اب اس کا شیڈیول موسٹلی سسپینڈڈ ہے۔ اس کے حوالے سے کل بھی پاور منسٹر نے اطلاع کی تھی کہ وہ اپنے عملے منتقل کر رہے ہیں کراچی، جو بیس ہے کہ پاور آؤٹیجز میں جتنی ہم جو انٹرپشنز ہوتے ہیں، جتنا تعطل ہوتا ہے اس میں ہم کمی تو لا سکیں۔ کمپلیٹ میں نہیں سمجھتی ہوگا، ان کو انسٹرکشنز تو یہی ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے، لیکن کوشش ہو رہی ہے دونوں سندھ گورنمنٹ اور پاور منسٹری سے اور پیٹرولیم سے کہ گیس سپلائی اور پاور سپلائی الیکٹریسٹی کا جتنا جاری ہو سکے ہو، لیکن ضرور آپ لوگ پلاننگ کریں، جن کے پاس جنریٹرز ہیں وہ اپنے گھروں میں ڈیزل رکھیں، بیٹری پیکس وغیرہ سب رکھیں، اور پھر میں کہوں گی کہ 15 تاریخ کو میری نظر میں لوگوں کو اپنے سیف جہاں آپ شیلٹر کر رہے ہیں، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے کہیں اور آپ منتقل ہوئے ہوں، چاہے آپ کی نقل مکانی ہوئی، آپ اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا، اپنے فیملیز کا خیال کریں اور کوشش کریں کہ غیر معمولی ایکٹیویٹی بالکل نہ کریں، گھر سے باہر نہ جائیں۔ 1-2 دن ہے مشکل کے جی، یہ گزر جائیں گے، اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ حوصلے کے ساتھ ہم اس مشکل کا سامنا کریں۔ ابھی ایئرکرافٹ کے حوالے سے ہم شام کو ایڈوائزری دیں گے فلائٹس کی، لیکن چھوٹے ایئرکرافٹ کے لیے ابھی ہم ایڈوائز کر دیں گے ایئرپورٹس کو کہ کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کی رسک زیادہ ہوتی ہے، چھوٹے ایئرکرافٹ کے لیے ہم ایڈوائز کر دیں گے ایئرپورٹس کو جو ہمارے ساتھ آن لائن ہیں کہ وہ فی الحال سسپینڈ کر دیں اپنا ایئر ٹریفک۔ باقی ہم بتاتے چلیں گے کیا کیا ہم اور ایکشنز اور لوجسٹیکل ڈیٹیلز بھی ابھی آپ کو 5 منٹ، میں نے تو زیادہ ٹائم لے لیا، اب جنرل صاحب بھی تھوڑا آپ ڈیٹیلز بتا دیں، میں نے بہت چھوڑ دی ہوں گی۔ جی پلیز ادھر آ جائیے تھوڑا سا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل کمیٹی آن دس ایمرجنسی سائیکلون بیپر جوائے جو کل شام سے پہلا سیشن ہم نے کل شام 6 بجے کیا اور اپنی سچویشن کو ریویو کیا۔ اس پہ تمام جو ایفرٹس اس وقت کوآرڈینیٹڈ فارم میں پاکستان گورنمنٹ سندھ پروونشل لیول کے اوپر کر رہے ہیں، پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے مل کر جو ڈائریکشنز پرائم منسٹر آفس کی طرف سے کل دی گئی تھیں کہ تمام ڈپارٹمنٹ، اسٹیک ہولڈرز، فیڈرل منسٹریز اور ڈویژنس اپنے تمام انفارمیشن اپنے ڈپارٹمنٹس کو بھی ایشو کریں، اینڈ دین اپنے جو کو پارٹنرز ہیں جس میں ہم نے یو این ایجنسیز کو بھی ایکٹیویٹ کیا، اپنی جو لیڈ این جی اوز ہیں پاکستان کی اور انٹرنیشنل این جی اوز جو ہمارے علاقے میں کام کر رہے ہیں، موسٹ آف دیئر سینئر ریپرزینٹیٹیوز دے آر آلسو آلریڈی ان دی ایریا۔ آج جو صبح 11 بجے تک کی جو صورتحال ہے وہ اسی طرح کی پروجیکشنز پر ہے جو کل ہم نے پرائم منسٹر اور نیشنل کمیٹی کے سامنے اپنی ٹیکنیکل ریکمنڈیشنز بتائی تھیں۔ جو ڈائریکشن اس وقت بیپر جوائے کی پاکستان اور انڈیا کے ملحقہ علاقوں میں وہ تقریباً اسی طرح ہے کہ یہ کیٹی بندر
اور انڈین گجرات کے ساحل کے درمیان اس کا مین لینڈ فال ہوگا اور یہ تقریباً کل صبح اور دوپہر کے درمیان کسی وقت اس کو ٹکرا سکتا ہے. اس وقت اس کی کیٹیگری اسی وقت 3 اینڈ پارٹلی لیس دین 3 ہے, جو اس کو ویری سویئر سائیکلونک اسٹارم ہم اس کو کہہ رہے ہیں. اس وقت جو اس کے اندر ونڈس کی سپیڈ ہے وہ تقریباً 140 سے 150 کلومیٹر پر آور ہے, بٹ ونڈ گسٹس جو ہیں یا جو تیز ہواؤں تیز آندھی کے جھونکے ہیں اس میں سپیڈ تقریباً 170 کلومیٹر پر آور تک بھی ہو سکتی ہے. اس کا ایریا اس وقت کیٹی بندر اور انڈین گجرات کے درمیان میں ہے, اور اس کا جو ٹائم فریم ہے اسی حساب سے ہم نے کل ایک بہت بڑی نیشنل ایفرٹ کے طور پہ پاکستان آرمی نے ہیڈ کوارٹر 5 کور, پاکستان رینجرز اور ہم نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ٹھٹھا, بدین, سجاول اینڈ باقی جو ملکہ علاقے ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر ملیر کو بھی ایکٹیویٹ کیا. اور ہم نے کراچی کے جو اطراف میں جیسے جیسے اس کا جھکاؤ مشرق اور مزید مشرق اور جنوب مشرق کی طرف ہوتا جائے گا, زیادہ تر اس کا جو سپریڈ ہے وہ اسی لائن پر آنے کی توقع ہے. بٹ اس کے علاوہ جو ہمارے کراچی کے جو علاقے ہیں اس میں اربن فلڈنگ کا خطرہ اس وقت بھی موجود ہے, جس کے لیے کمشنر کراچی اور تمام ڈی سیز کے ساتھ PDMA NDMA اور یہ جو نیشنل آفس ہے ہمارا مسلسل رابطے میں ہے. اس میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کی وہاں پر ہمارے کل 2 دن کے بعد تقریباً 62,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر لے جایا گیا ہے ان تمام ڈسٹرکٹس کے, ڈسٹرکٹ سجاول, ٹھٹھا اور بدین. اس میں سے جو ابھی تک ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں اس میں تقریباً 75 ریلیف کیمپس آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں جو ہیڈ کوارٹر 5 کور پاکستان آرمی نے رینجرز اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ مل کر بنائے ہیں. گورنمنٹ آف سندھ کی اس میں نمایاں لیڈ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں گے. اس کے اندر جو اس وقت ہمارا جو انفارمیشن میکنزم ہے وہ ہر 2 گھنٹے کے بعد NDMA کی ویب سائٹس پہ اور جو نیشنل ایمرجنسی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم تمام انفارمیشن نہ صرف اپنے ڈویژنز اور منسٹریز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بلکہ تمام اپنے رسپانس پارٹنرز کے ساتھ جو NGOs بھی ہیں, آرم فورسز کے ہیڈ کوارٹرز بھی ہیں, پاکستان نیوی, کوسٹ گارڈ, میرینز اور جو ہمارا اوشنوگرافک کو دیکھنے والے ادارے ہیں اس کو مسلسل ان سے رابطے میں ہیں. پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ نے جو اس وقت ہمیں ایڈوائزریز دکھائی ہیں, ہم اس وقت جو ایئر ایویشن ٹریفک ہے اس کے اوپر کوشن امپوز کر رہے ہیں. اس میٹنگ کے بعد جو چھوٹے جہاز ہیں ان کی موومنٹ کراچی ایئرپورٹ پر بند کر دی جائے گی. بٹ یہ شام 5 بجے والا سیشن ہوگا, اس کے اندر کمرشل ایئر کرافٹ کے لیے جو بھی ہماری ایڈوائزریز ہے فائنل ریکمنڈیشن کی نیشنل اتھارٹی کے سامنے لایا جائے گا. ہم نے جتنے 75 یہ جو ہمارا جو بھی ایفرٹ ہوئی ہے پچھلے 2 دنوں میں جس میں ہم نے لوگوں کو 62,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر لے کر گئے ہیں, اس کی تفصیل ابھی ہم میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے. اور یہ جن علاقوں میں لوگ گئے ہیں وہاں پر ان کی پرائم منسٹر کی ہدایت کے مطابق ان کی کوکڈ فوڈ, فرسٹ ایڈ, میڈیکل سپورٹ اور ڈرنکنگ واٹر, کلین ڈرنکنگ واٹر, صاف پانی کی اس کے فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے. اس وقت جو تمام لوگ وہاں پر ریلوکیٹ ہوئے ہیں اپنے علاقوں سے ان کا ڈیٹا بیس مکمل طور پہ مربوط ہے. تمام کوآرڈینیٹڈ میکنزم گورنمنٹ آف سندھ, PDMA اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ہمارے فیڈرل لیول پر بھی اس ہیڈ کوارٹر میں بھی اکٹھا ہو رہا ہے. اور ہم اس کو ریکارڈ پر رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس میں کوئی لا اینڈ آرڈر کا کوئی ایسا شکایت نہ ہو. اور جیسے اگر لینڈ فال ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر یہ جو علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے اس سے اگر زیادہ اسپل اوور ہوا تو پھر اس کے بعد کچھ علاقوں سے ہمیں ان کو ایک سیکنڈ سٹیج ریلوکیشن پر بھی لے جانا پڑے گا, جس میں ہم نے ہیڈ کوارٹر 5 کور کے ساتھ اور ضلع انتظامیہ کو انسٹرکشن جاری کر دی ہیں. اس وقت تمام لوگ محفوظ علاقوں میں مضبوط شیلٹرز کے اندر ہیں, کنکریٹ سٹرکچرز میں ہیں, پبلک بلڈنگز میں ہیں اور ان کی مسلسل نگرانی اور نگہداشت کی جا رہی ہے. جس طرح ہم نے بتایا کہ لینڈ فال جب اس کا سائیکلون بیپر جوائے کا ہوگا اس میں سب سے بہترین اس کی حفاظتی اقدامات صرف ریلوکیشنز اور ایویکویشنز ہیں. بعد میں جب اس کا اگر ایکسٹینڈڈ ریلیف کی ضرورت پڑی تو ہم ان لوگوں کو پھر وہاں سے ریلوکیٹ کر کے مزید محفوظ علاقوں پر لے کر جائیں گے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اس میں جو ایک آپ کو بات جو ایویشن کے حوالے سے ہے, اسی طرح کے کوشن ہم نے نیشنل شپنگ پر بھی امپوز کیا ہے. اس وقت جو ہمارا جو سیف ونڈ سپیڈ تھیں جو چھوٹے جہازوں کے لیے 20 ناٹ, جو جنا ایئرپورٹ پر آج اس وقت جو رپورٹ ہے وہ تقریباً 15 سے 20 ناٹ کے درمیان میں ہے. تو اس وقت نیشنل اتھارٹی نے, منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے ہم نے کو ڈائریکٹیو دے دیا ہے ایئرپورٹ مینیجرز کو کہ وہ جو چھوٹے جہاز ہیں اس کے لیے فی الفور اس کو ان کی ٹریفک کو روک دیں.
کمرشل ایئر کرافٹ کے لیے ہم 5 بجے والی میٹنگ میں آپ کو کنفرم کر دیں گے, یا اس سے پہلے اگر یہ انشاءاللہ we'll try before. ہم اس کو اس سے پہلے کر دیں گے. نیکسٹ پلیز. Acha, I just want to say something. I've got a communication to please speak for 2 minutes in English from some international channels who are also looking at this. That Biparjoy is a clear and present risk that we are managing with confidence and self-reliance right now. But Pakistan's coastline is clearly earmarked for landfall, particularly an area called part of district, which is literally located near the tip of our Sir Creek area, near the Sir Creek area, and we are now looking at 15th, which is tomorrow, for actual landfall in that area. The trajectory for Cyclone Biparjoy that we had projected is on path. It is going north, and it's in northeast, and it seems that it will take a hard right even further to east, which means it will go past our mega city of Karachi with a very high population density, but also be able to we'll also then be able to plot how far we need to take our evacuation camps in the coastal areas. We have already instituted 75 evacuation camps in the coastal areas, and we have already moved populations for about 62,000 people through the night yesterday. The last 2 days, evacuations which are peaceful yet mandatory have been going on. There will be voluntary evacuations carrying on in the city of Karachi, which is sort of not directly in the eye of the storm like the coastal areas we've mentioned earlier, like Thatta and Sajawal, but it is certainly going to feel the brunt of high-intensity, high-velocity winds, as well as rainfall. Now, there's always a fallout from such heavy cyclonic activity. So all our cities in the south, in the government of Sindh, is making sure that they're bracing for this kind of shock. We have prepared well in time despite very restricted resources, and we thank all the international satellite stations that have been cooperating with us, particularly the Bangkok Center, right? And we also have a concerted, coordinated effort being led by Government of Sindh and of course the federal government of Pakistan and government of Balochistan, and all our military and rangers supporting that, our Coast Guard, our naval and maritime officials, as well as 5 corps located in Karachi and all rangers that are in that area. So ranger forces, all forces are deployed in evacuation, prevention and preparedness efforts. We will be moving towards, we are simultaneously obviously focused on relief efforts because there are 75 evacuation centers, relief centers. So minimal support is being provided. Certainly more is welcome, but I want to take note of the fact that the areas that will face landfall and the brunt of the storm are the same areas that took the major impact of the 2022 mega flood that inundated 1/3 of Pakistan. So it is exactly as I have been speaking all year round. We have seen areas that have barely recovered from the last climate-induced disaster, barely recovered. Their soil is completely saline. There are large pools of water still sitting there. It is below sea level. So it is part of a climate-induced disaster that we are facing again. We will also be facing concerted heat waves, and obviously the ocean temperatures are high. The sea levels are also high. These are all offsets and direct impacts of climate emergencies. I'd no longer call it climate change for the accelerated impacts we face in Pakistan. So I thank you to all the satellite assistance everyone has provided. It is time now to look. In a few days we will be speaking about where we go from here next. Today we are looking at our very basic actions, such as what flights we need to suspend, only small craft so far. We will keep the country and everybody else updated
Our first priority is saving lives and saving lives. Thank you. وفاقی وزیر موسمیاتی شیر رحمان نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ بپرجوائے کل کے ٹی بندر اور بھارتی گجرات سے ٹکرانے کا خطرہ ہے. چیئرمین NDMA بھی ان کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے.